الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا اور جس دن انہیں ندا پکارا جائے گا، ندا کی جائے گی،
تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے سوچے ہوئے تھے، جو تم بکتے تھے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی بھی اس کا کسی طرح شریک نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے گمان میں جو خدا بنائے ہوئے ہیں وہ جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حق واضح ہے، کوئی نہ مانے تو یہ نہ ماننے والا نقصان میں رہے گا، حق کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اللہ کو نہیں پہچانتے تو کاہے کہ پھر عقل والے ہیں۔ یہ رات کون لاتا ہے، یہ دن کون لاتا ہے، بتایا گیا یہ رب کی نشانیاں ہیں، وہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ یہ آرام کرتے ہو، دن کی روشنی میں کیا کیا کام کرتے ہو، اور یہ جو پکارا جائے گا ان کو، ندا کی جائے گی، یہ ان کی رسوائی کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو بلانا ہے، کوئی عزت دینی ہے، نہیں، یہ جو ندا کی جائے گی، کہاں ہیں تم جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا، ان کے بدعقیدگی کا حساب کھلم کھلا ہوگا۔ بتوں کے ماننے والے، مظاہر قدرت کے ماننے والے، ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے والے عقل سے کورے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا مذاق نہ اڑائیں تو کیا کریں؟ کاہے کہ عقل والے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراش کر اس کو خدا مان لیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہے جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ وہ اس دن کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، ناکام ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ آج عقل کرتے نہیں۔ اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ امتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، پہلے نبیوں کی امتیں تھیں، نیک اور بد فارسی کے لفظ ہیں، اچھے اور برے کام کرنے والے لوگ ہر امت میں ہوئے ہیں۔ ان کے گواہ کون ہوں گے؟ رسول۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ، ان سے کہا جائے گا، فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق، ان الحق للہ، حق اللہ کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کو باخبر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ وہ اللہ کی عطا سے باخبر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے لیے گواہ کا لفظ فرمایا، شہیدہ،
گواہ، تو نبی کی گواہی معتبر ہوگی، مانی جائے گی، ویلیویبل ہوگی، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو مسترد نہیں کر سکے گا۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں زندگی کے 50 60 70 80 90 سال جتنے گزارے ہمیں باتیں یاد نہیں، کس کو یاد ہوں گی؟ اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی بھولی نہیں جاتی، بھلائی نہیں جاتی۔ ہاں، اللہ تعالی شان رکھتا ہے، جو چاہے مٹا دے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ کیا تھا، بات پرانی ہو گئی، آپ بھول جائیں گے، وہاں سارا ریکارڈ ہے، اس کو کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتا، اونچی کہیے نہیں۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا، نبی کہتے ہی غیب کی خبریں دینے والا، اللہ نے اس کو باخبر بنایا، اس کو علم عطا کیا ہے، بتانے والا، عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ آپ کا انکار کرنا کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے، اس سے نبی کی شان پہ کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اور نبی کی گواہی معتبر، کیا مطلب؟ دنیا کے کسی گواہ کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، نبی کی گواہی کو جھٹلا سکتے نہیں۔ کتنی باتیں اب یہاں سے اگر میں تفصیل میں جاؤں اور کتنی باتیں سامنے آئیں، ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ریکارڈ جل گیا، ختم ہو گیا۔ پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر کمپیوٹر آ گیا، اس کے بعد جناب باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جی، لوگ بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جی کچھ باقی نہ بچا ہو، وہاں کوئی ایسا سلسلہ، اونچی کہیے گا، ساری امتیں جمع ہوں گی، ان میں سے کوئی غائب نہیں ہوگا، کوئی بھاگ سکتا، چھپ سکتا نہیں۔ امت کے نبی اپنی امت کی ہر نیکی اور برائی کی گواہی دیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ نبیوں سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کوئی دور رہتا تھا لیکن ان کی امت تھا، نبی کو ان کی بھی خبر ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اعمال نبی کے سامنے جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات سنائی تھی، حضور نے فرمایا اپنی امت کے اعمال دیکھوں گا، اچھے ہوں گے خوش ہوں گا، ان کے اعمال برے ہوں گے تو ان کے لیے دعا کروں گا۔ ہم اگر واقعی نبی کے وفادار ہیں تو ہم کو یہی چاہیے کہ ہم نبی کو خوش کریں، ناراض نہ کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گواہ سے مراد ہر امت کا کوئی نیک شخص ہوگا، ولی بھی ہو سکتا ہے، اور ولی قیامت تک ہوتے رہیں گے، جب کوئی ولی اللہ نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ ولی اللہ سے مراد کہ وہ امور دینیہ کا مرجع ہو۔ یہ جب میں مرجع کا لفظ کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا معنی شاید نہیں معلوم، جس کی طرف لوگ آئیں لوٹیں،
جس کی طرف لوٹا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، یعنی لوگ جس کے پاس آئیں اپنے دینی مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، جس کے پاس لوگ رجوع کریں، آئیں، جو دعوت اسلام و ایمان دیتے ہوں، نیکی بھلائی کی لوگوں کو۔ آج کے دور میں ولی کا مفہوم لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق بنا لیا۔ قرآن نے جن کو ولی کہا ہے وہ کون ہیں؟ وہ مومن اور متقی ہے۔ وہ کون ہیں؟ مومن اور ان کے عقیدے بھی درست، ان کے اعمال بھی درست۔ آج کل رشتہ داری پہ بھی مانا جاتا ہے، جی فلاں کی اولاد ہے، فلاں ولی سے رشتہ داری ہے، بھلے سے وہ کتنا گناہ گار ہو، برے کام کرتا ہو، تو اگر وہ اپنے بڑوں کے صحیح طریقے پر نہیں ہے تو پھر رشتہ داری سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ولی اسی کو مانتے ہیں جو شریعت و سنت کا پابند ہو۔ اللہ چاہے گا کسی ولی کو بھی گواہ بنا دے گا، اللہ چاہے گا کسی نیک بندے کو بھی، لیکن مراد یہاں انبیاء کرام علیہم السلام۔ اپنے دعوے کی دلیل لاؤ۔ تم لوگ کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ بت شریک ہے، یہ فلانا شریک ہے، لاؤ دلیل۔ لیکن ان کو اس دن پتہ لگ جائے گا کہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ عبادت کے لائق حق کس کا ہے؟ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں انہوں نے سوچی ہوئی تھیں ان سے غائب ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ یہ جو جھوٹی باتیں بناتے تھے نا، یہ سب ان کے دماغ سے اس وقت نکل جائیں گی۔ یعنی وہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہاں بھی کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، آپ لوگوں کو بھی پیغام دینا ہے، خود بھی اپنے آپ کو بتانا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں۔ کچھ لوگوں نے بتوں کے سوا بھی بہت سے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے پیسے کو، کسی نے اپنے نفس کو، کسی نے عورت کو، کسی نے دنیا کو، کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے؟ ہماری سوچ، کتنے لوگ ہیں پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی رشتہ داریاں، ان کی دوستیاں پیسے کے حوالے سے ہیں۔ پیسہ ہے تو دوستی ہے ورنہ نہیں، پیسہ ہے تو رشتہ داری ہے ورنہ نہیں۔ ایسا ہم لوگ ارد گرد دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف تو ہم یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، اور پھر ہم نفس کی بھی عبادت کریں، خواہشات کی بھی کریں، پیسے کی بھی کریں، تو کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، جوں جوں قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا حال ہمارے سامنے۔
اب سچ سچ بتاؤ، معمولی سی چند سکوں کی رقم کے لیے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ سگے بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جائے گی، بول چال میل جول بند، کس لیے؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اور پیسے کو ہاتھ کے میل بھی کہتے ہیں، آج اس ہاتھ ہے کل اس ہاتھ ہے۔ دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، پھر اسی دنیا کے پیچھے ہے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں ہر کوئی اوور نائٹ ریچ، راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، حلال ہو حرام ہو کسی طرح بن جائے، اور جو تھوڑا سا پیسہ آ گیا اب وہ اپنے اسٹائل، اپنے رہن سہن کے اطوار بدلتا ہے۔ انگلش میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ مل گیا ہے تو اسٹائل آف گیونگ ہونا چاہیے، اسٹائل آف لیونگ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اپنے رہنے کو شاہانہ نہ بناؤ بلکہ لوگوں کو دینے کا انداز شاہانہ بناؤ۔ لوگوں کو جو آپ سے کم ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو۔ میں اور آپ بے پناہ پیسہ اپنے تعیش پہ خرچ کر دیتے ہیں، لگژری، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ پہلے وقتوں میں لوگوں کے پاس سامان نہیں تھا لیکن ایمان تھا۔ آج سامان آ گیا، ایمان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اور کہاوت ہے کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، برتنے کے لیے، لوگ ہوتے ہیں پیار کے لیے۔ ہم نے لوگوں کو برتنا شروع کر دیا، چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا، الٹا معاملہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبتیں نہیں ہیں، خوشیاں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ امیر سے امیر آدمی آپ ڈھونڈیں، جی اب تو رقم ہی بہت ہو گئی نا، پہلے لاکھ پتی ہونا بھی بہت چیز ہوتی تھی، اب کروڑ پتی ارب پتی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے، ملینئر بلینئر۔ مجھے بتاؤ، امیر سے امیر آدمی پرہیزی کھانا کھاتا ہے یا نہیں؟ اس کے مزدور کارکن وہ کھا رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ اس کو پرہیزی کھانا، 6 قسم کی بیماریاں، نیند نہیں آتی، نیند کی دوا لینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ خزانہ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، آگے ذکر آ رہا ہے قارون کا، قارون کے پاس بھی تھا۔ حضرت عثمان کو دولت ملی، انہوں نے اس سے جنت خریدی، ایک بار نہیں بار بار جنت خریدی۔ اور قارون نے اپنے طرف سے سب کچھ بنایا لیکن خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی کام نہیں آئی دولت۔ مفلسی بہت بری چیز ہے، کنگال ہونا، لیکن دولت اگر جمع کرنی شروع کر دی جائے اور اس سے پیار کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر وہ تباہ کرتی ہے، نسلیں بگڑتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیسے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں تو کیا ہے؟ آگ ہی ہے نا، دکھاوا ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کم کھا لو، عزت سے کھاؤ۔ امیر آدمی کو دیکھ کے لوگوں کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ آرام جمع کیا ہوگا، اچھی باتیں کم ہی کرتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ لیکن جائز کمائی ہو، دولت ہو، دولت ہونا، دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا، دنیا کی محبت دل میں آ جائے، مال کی محبت دل میں آ جائے، یہ بری چیز ہے۔ ہمارا یہی حال ہے نہیں؟ اچھا چلیں جی، پیسہ آیا، اب اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے، بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو بتائیے پھر کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، ساتھ نہیں جائے گا۔ تو دنیا کو برتو، دنیا سے پیار نہ کرو، کیونکہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ کہاوت ہے نا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ لے کے نہیں گیا۔ ہم نے پیسے کو، زر کو خدا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اس کے پیچھے اسی کی دھن ہے بس۔ اور اللہ والے پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ جو دنیا کے پیچھے لگے، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن بتائیے کیا ہم ٹلتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت ہرس ہے، پیسے کی ہوس ہے، لالچ ہے، گریڈ، پیسے پیسے پیسے۔ اللہ تعالی عزت کی روزی دے۔ عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت، قوت لا یموت، اتنا ہو کہ آدمی مرے نہیں، اتنا کھانے کو مل جائے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تھوڑا بہت کلام فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، موتوں بھوک بری، موت سے بھوک بری ہے، موتوں بھوک بری، دینے کھادی رات نو پھر کھڑی۔ دن میں آپ نے کھایا، رات کو پھر بھوک لگ رہی ہے۔ اور کسی بھوکے سے کبھی پوچھ کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھوک تہذیب کو مٹا دیتی ہے، آداب بھلا دیتی ہے، بہت مشکل ہے۔ ہماری توندیں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے پیٹ ان کی کمر سے لگے ہوتے تھے، کیسے رہتے تھے وہ؟ حضرت بابا صاحب نے کاٹھ کی لکڑی ہوتی ہے، اس کی ایک روٹی بنائی ہوئی تھی، جب بھوک لگتی اس کو دانتوں میں رکھتے، یعنی اپنی بھوک کے لیے۔ وہ آج بھی روٹی ان کے مزار پہ وہ رکھی ہوئی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی۔ یہ ان لوگوں نے واقعی مجاہدہ کیا نفس کو مارنے کے لیے، اور ہم نفس کو پالتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ہمیں خدا یاد رہتا نہیں، اور ان لوگوں کو خدا بھولتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا ہے، رازق مالک اللہ ہے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کی عبادت کی جا سکتی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نہ بچائے ہم اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگا لیں۔ کتنا بڑا امتحان، آپ نے شاید سنی ہو بات، غلط نہیں لینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جب یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام گھر سے نکل پڑے یہود کے حملے سے بچنے کے لیے۔ راستے میں اب جا رہے تھے، راستے میں شیطان ایک چرواہے کی شکل میں ملا اور کہنے لگا یہ بڑا سا درخت ہے، اس میں چھپ جائیے۔ اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی کہ یہ شیطان ہے۔ بعض مرتبہ علم تو ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ علم ہوتا ہے، توجہ کہیں، اور یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی۔ آپ نے درخت کو فرمایا مجھے چھپا لے،
درخت چر گیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا۔ چادر جو آپ نے بندھی ہوئی تھی، شیطان نے درخت جب وہ چھپایا، اس نے تو اس شیطان نے تھوڑی سی چادر باہر رکھ دی نشانی کے لیے، پوری طرح چھپنے نہیں دیا۔ اور یہودیوں کو اس نے بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے آرے سے اس درخت کو چیر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے بھی جس شخص نے خواب دیکھا تھا فرمایا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے، نبی کے لیے ایسا نہ سوچنا کہ دیکھو نبی نے غلط کیا، یہ امت کی تعلیم۔ ہمیں کوئی ولی بھی نفع پہنچائے گا، کوئی چیز بھی نفع پہنچائے گی تو اللہ کے حکم سے، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نفع دے سکتا۔ نگینہ پہن لیتے ہیں جی، یہ نگینہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے، یہ جی حفاظت کرتا ہے، یہ دل کے لیے اچھا ہے، بالکل تاثیر اللہ رکھنے والا ہے، مگر اللہ نہیں چاہے گا تو 10 نگینے پہن لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کس پہ رکھنا ہے؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ نہیں چاہے گا وہ طاقت دے، وہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے نہیں، وہ اللہ کی عطا سے کریں گے جو کریں گے، وہ خود سے کچھ نہیں، رب کی عطا سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، چونکہ نبی تھے اور جو خاص ہوں قریب ہوں ان کے احکام بھی ذرا زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو فرمایا تو نے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ ہم سے کہتا ہم تجھے چھپاتے، کوئی بھی تجھے نہ پا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں کسی کو کسی طرح شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ یقین رکھیں کوئی بھی چیز اللہ نہیں چاہے گا تو فائدہ دے سکتی۔ مثلا سمجھا دوں اور آسان کر دوں، پانی پیتے ہیں نا آپ؟ جواب دیجئے کیوں؟ پیاس لگتی ہے، پیاس نہ بھی لگے پینا چاہیے۔ آپ کے جسم کا نظام ہے، صحت مند آدمی کا تو 2 لیٹر پیشاب بننا چاہیے، اتنا پانی پیے تو 3-3.5 لیٹر پیئیں گے تو 2 لیٹر پیشاب بنے گا۔ اگر آپ اتنا پانی نہیں پیتے ہیں تو آپ اپنے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ سست ہیں جی، بار بار واش روم جانا پڑے گا، تو واش روم جانا بیمار ہونے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بیماریوں سے تو بہتر ہے۔ بہرحال پانی پیتے ہیں، پیاس بجھتی ہے، جسم کی ضرورت ہے۔ آپ پانی گھڑوں کے گھڑے پی جائیں، اللہ پیاس نہ بجھائے تو؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہرملہ دونوں طرح کہا جاتا ہے، جس نے حضرت سیدنا علی اصغر کو تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کے بارے میں ہے کہ گھڑوں کے گھڑے پانی پی جاتا تھا، پھر بھی کہتا تھا اللہ تش اللہ تش، پیاس پیاس، اس کی پیاس بجھتی نہیں۔ اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ زبان سوکھی رہتی تھی، اس کی پشت برف کی طرح ٹھنڈی اور زبان سوکھی، پیتا جاتا ہے، آخر پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ اللہ نہ چاہے تو پیاس بجھے گی؟ اچھا جی فلاں چیز کھائیں، آج کل نٹس، انگلش والے نٹس کہتے ہیں، آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، حالانکہ باہر کے ملکوں میں ڈرائی فروٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ کے ہاں، ان کے ہاں جو کسی پھل کو خشک کر لیا جائے اس کو وہ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں۔ یہ میوے اللہ کے بنائے ہوئے کیپسول، بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزہ ہے، پستہ ہے، آپ دیکھتے ہیں
پائن نٹ ہے، والنٹ ہے، اسی طرح آلمنڈ ہے، یہ کیشیو نٹ آپ کھاتے ہیں، کاجو وغیرہ۔ جی یہ اس موسم میں کیونکہ سردی ہے تو یہ چیزیں جسم کو گرماہٹ بھی دیں گی، طاقت بھی دیں گی، کہتے ہیں آپ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہ بھی کھاتے ہوں کہتے تو ہیں نا۔ مہنگے ہو گئے، مشکل ہو گئی، پہلے 200 روپے کا چلغوزہ ملتا تھا، اب 6000 کا نہیں ملتا، تو لازم مہنگا ہو گیا، لیکن بولیں یہی کہتے تھے نا کہ اس موسم میں کھائیں گے، گرمی آئے گی جسم میں، انڈا کھاؤ گرمی آئے گی، لسی پیو ٹھنڈ پہنچے گی، کہتے تھے یا نہیں؟ اللہ نہ چاہے تو گرمی پہنچائیں گے یہ؟ جواب دیجئے نہیں۔ تو جب اتنی بات ہم مانتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہم پر اگر کسی ولی کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے کرم ہوا ہے تو اصل کرم کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے یقین ہمارا ہٹنا نہیں چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں نا، قریبی، ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نام نہیں لے رہا، آپ ایسے ہی کچھ اور سوچنے لگ جائیں، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، انہوں نے دہی کھائی تھی، تکلیف ہو گئی پیٹ میں، ان کے منہ سے نکلا یہ جو تکلیف مجھے ہوئی ہے یہ دہی کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کو اسی وقت آواز آئی، تکلیف ہم دیتے ہیں یا دہی دیتی ہے؟ تو نے دہی کی طرف نسبت کی، کیونکہ خاص لوگ ہیں ان کی اس پر بھی پکڑ۔ ہم عام لوگ تو فوراً وہ جی یہ کھا لیا تھا تو یوں ہو گیا، یوں کر لیا تھا تو یوں ہو گیا۔ شفا کون دیتا ہے؟ دوا کیوں لیتے ہو؟ جی نہیں دوا لوں گا تو فائدہ ہوگا، جو شاندہ پیوں گا جی، کف سیرپ پیوں گا، کھانسی کا شربت پیوں گا جی، فلاں اینٹی بائیٹک ضد الحیوی وہ دوا لوں گا تو فائدہ ہوگا۔ ہم تو یہی ہے، فائدہ دینے والا کون؟ سیکھو نا نبیوں سے۔ حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا۔ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ مگر اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ لوگ بیماری کو ذرا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کی نسبت اللہ کی طرف، بھلے وہ دوا کے ذریعے ہو، دعا کے ذریعے ہو، ہوا کے ذریعے ہو۔ کہتے ہیں نا آب و ہوا بدلو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم نے کتنے مریض دیکھے ہیں مدینہ گئے ٹھیک ہو گئے۔ تو ہوا بھی اثر کرتی ہے نا، وہ محبوب کے شہر کی ہوا ہے، نبی پاک کی برکت سے اس میں کیا ہے؟ وہ دار الشفا ہے۔ تو ہوا ہو، دوا ہو، دعا ہو، اثر کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد۔ ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یاد کریں تو پھر بات نہ بن جائے، اور دل سے اللہ پکارو، دل سے پکارو، پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں روا روی میں جس طرح لے رہے ہیں، دل سے پکارے نا، نبی کو پکارے دل سے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے تم وہابیوں کو چڑھانے کے لیے نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ سچے دل سے یا رسول اللہ کہہ کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسا کرم ہوگا۔ بات کو سمجھا جائے۔ ہم لوگ دھیان دیتے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہی ہے۔
باتیں بناتے ہیں یہاں پہ، بہانہ کرتے ہیں، پوجنے والے، باتیں کرنے والے، یہ ساری ان کی باتیں دماغ سے نکل جائیں گی قیامت کے دن. ان کی بناوٹیں جتنی ہیں نا کھو جائیں گی، ان سے کچھ نہیں کر سکیں گے. دولت والے آج بہت اکڑتے ہیں. کل وہ ایک خبر تھی کہ جی کسی ہندو نے کہا کہ مجھے 100 کارکن دے دو، 100 آدمی دے دو، میں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کروں گا ہندوستان میں. وہاں آج کل اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں پہ بہت ظلم، کتنی مسجدیں گرائی ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کبھی گائے کے بہانے، کبھی کسی بہانے. آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے. کل کی خبر، اس نے کہا مجھے 100 بندے چاہیے، 20 لاکھ مسلمانوں کی ایک آبادی. وہ کہتا میں نے ساری ختم کر لی. یہ جو آج کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ پھر قبر میں ان کو تو ویسے ہی یہاں جلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ برزخ میں کیا حال ہوگا؟ ہم مسلمان کہلا کر، ایمان والے کہلا کر یہ کہیں کہ نہیں جی امریکہ مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیا یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جنگ کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، مسلمان کو کہا گیا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جنگ آپ پر مسلط ہو جائے تو پھر بھاگو بھی نہیں. لیکن ہم جو نہیں جی فلانا ملک، ہمیں امیدیں ان لوگوں سے ہو گئیں، رب سے نہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے بتاؤ کیا حکومت، کیا عوام سب یہی کہتے ہیں یا نہیں؟ جی امریکہ چوچائے گا وہ ہوگا، جی چائنا جو کہتے ہیں، لوگوں کے منہ پہ ہیں یہ جملے. جی امریکہ کروا رہا ہے، جی یہ اسرائیل کروا رہا ہے، جی یہ فلانا کروا رہا ہے، یہی باتیں کرتے ہیں. ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کیسا رکھا ہوا ہے؟ ہماری سوچ، جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جائیں تو اللہ یاد آتا ہے، اس کے سوا ہمیں یاد آتا. کاش کہ ہماری حالت وہ ہو جو بزرگوں نے فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، تمہارا ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. صوفی جن کو اصلی صوفی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو سانس غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا. جو دم غافل سو دم کافر. حضرت سلطان باہو قدس سرہ العظیم، دم کہتے ہیں سانس کو، کہ جو سانس غفلت میں گزرا ہے وہ کفر میں گزرا. جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں. مجھے مرشد نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے. سانس اندر جائے تو اللہ، ہوا باہر آئے تو اللہ. ہم تو شاید چند لمحے کبھی نام لے لیا، ورنہ پتہ ہی نہیں. نام بھی بے دھیانی میں، دل سے تو نہیں پکارتے. جو دل سے پکارتے ہیں اللہ بہت حیا والا ہے. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس نے نہیں دینا ہوتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، شرم آتی ہے. اللہ تو بہت حیا والا ہے، اس سے مانگے اس کو حیا آتی ہے میں خالی لوٹا دوں. لیکن یہ کہ ہم اللہ سے پکاریں، اللہ کو پکاریں دل سے پکارتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کا دروازہ پکڑنے والے کبھی مایوس ہوتے اونچی. اللہ کو یاد کیا کرو. یاد او کن، یاد او کن، یاد او.
اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تم سب بہشت میں، جنت میں داخل ہوو گے سوائے منکر کے، انکار کرنے والے کے سوا تم سب بالآخر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عرض کی حضور منکر کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رب کو یاد کریں۔ اللہ کے سوا، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی طرح بھی۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ غوث پاک کو مانتے ہیں، ان کو غوث کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، ان کو صاحب کرامت، صاحب تصرف مانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے۔ داتا، خواجہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہو سکتا ہے باتیں بنا لو، پیسے خرچ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لو، لیکن یہ کہ قیامت کے دن ان کو یہ باتیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ جو بناوٹیں ہیں نا، ان کو نہ ان کے خدا یاد رہیں گے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کوئی نہیں۔ مگر بتاؤ اللہ والے یاد رہیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، عبادت ان کی نہیں کرتے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد مشہور ہے، عمزاد، چچا زاد آپ کے ہاں کہتے ہیں، انگلش والے کزن کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا جو نام بتایا جاتا ہے یوسہر، شاید اگر لفظ صحیح ہے، اس کے والد جو تھے قارون کے، یوسہر بن قامش بن لادی بن یعقوب علیہ السلام، یہ اس کا نسب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران بھی قامش بن لادی بن یعقوب کے صاحبزادے تھے۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تورات بھی پڑھی، بڑا خوبصورت تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہتے تھے، بڑا چمکتا چہرہ ہے۔ پھر دنیا کی محبت میں ایسا پھنسا کہ اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو فرعون کے ساتھیوں میں ایک سامری تھا نا، یہ اس کی طرح منافق ہو گیا۔ اس شخص نے نہ تو رشتہ داری کا خیال کیا، نہ ایمان کو اہمیت دی، نہ خدا کو، اس کو دولت سے پیار ہو گیا، دولت سے اونچی۔ آپ کے ہاں ایک لفظ غرور بولا جاتا ہے، غرور، فلانا بڑا مغرور ہے، اس کو بہت غرور ہے۔ غرور کے معنی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔
تکبر اور کوئی؟ غرور کے معنی دھوکے کے ہیں. غرور کے معنی اونچی قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ تکبر جو ہے عربی کا لفظ ہے، آپ غرور کہتے ہیں، غرور کے معنی دھوکے کے ہیں. کیا مطلب؟ جو مغرور ہوتا ہے نا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جس چیز کا غرور ہے وہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ حقیقت اونچی. اور تکبر کا لفظ آپ نے بولا، تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، کسی اور کے لیے کوئی گنجائش. اچھا، اس تکبر کی بھی قسمیں ہیں. ایک لفظ ہے اس کو عجب کہتے ہیں، جیسے عجب لکھتے ہیں بالکل ویسے ہی، لیکن اس کے پیش پڑیں گے عجب. اس اردو میں اس کو گھمنڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو اس گھمنڈ کا واقعہ. بارش ہوئی تھی، اس زمانے میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے، تو زمین پہ چھوٹے چھوٹے کھڈے سے بنتے، تھوڑا پانی پھر خشکی، پھر تھوڑا پانی خشکی. جہاں کچی زمین ہو وہاں ایسا منظر ہوتا ہے، جیسے لگاؤ کہ پیالے پڑے ہوئے، یہاں پانی ہے پھر خشکی ہے، پھر پانی ہے پھر خشکی. ایک صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ پانی سے بچ کر خشکی پہ پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے تھے. سامنے سے ایک جانور آیا جس کو آپ کتا کہتے ہیں، وہ بھی یہی حرکت کر رہا تھا، پانی سے بچ رہا تھا. ایک جگہ ایسی آ گئی کہ یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، درمیان میں پانی آ گیا. اس طرف خشکی پہ وہ جانور، اس طرف یہ انسان. اب زبان حال سے، کیونکہ بولی تو نہیں ہے نا جانور کی آتی، زبان حال جو جس حال میں ہے اس کے حال سے بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہٹ مجھے رستہ دے، میں انسان ہوں. اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے جتنا رستے پہ تیرا حق ہے اتنا میرا بھی ہے، تو مجھے رستہ دے. یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، میں احتیاط کر کے جا رہا ہوں، میرے کپڑوں پہ پانی لگ جائے گا. اب ذرا میں بات کو مختصر کر دوں، لمبا نہیں کروں، کیونکہ سوال جواب لمبے سناؤں گا تو بہت آگے تک بات جائے گی. ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ پانی لگ گیا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ویسے ہی ناپاک ہے، اگر پانی میں پاؤں رکھ دے گا تو تجھے کوئی گندگی یا اس کا تو اثر، تیرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے اصل بات. زبان حال کی باتیں ہیں. اس نے کہا جو پانی یہ لگ جائے گا اس کو تو صابن سے کسی چیز سے دھو لو گے، لیکن یہ جو اندر خیال آیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہو، 7 سمندر بھی گراؤ گے تو یہ صفائی نہیں ہو سکتی. یہ دھلائی 7 سمندروں سے بھی نہیں. سمجھ گئے ہو بات کو؟ انسان کو یہ احساس ہو جائے نا میں کچھ ہوں، بس یہی بات ختم. محبت کی بات یاد آئی ہے، عام مجلس میں کرنے والی نہیں ہے، لیکن شاید کوئی سمجھ جائے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ قصور کے. پنجاب میں ایک جگہ ہے اچ شریف، وہ بھی نام سنا ہوگا. یہ سارے سید جتنے پاکستان میں جو ہندوستان میں جمع ہوئے، ان کا سینٹر مقام اچ شریف ہے. وہاں سے آگے پھر یہ پھیلے. تو اچ شریف کے ایک بزرگ اور حضرت بلے شاہ صاحب کی ملاقات ہو گئی دونوں کی. جب ملاقات ہوتی ہے نا تو آپ کا تعارف، جی آپ کون، ہم لوگ پوچھتے ہیں نا جی ذرا اپنا نام اپنا تعارف کرائیے. تو حضرت بلے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ان بزرگوں کی. بلے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں. تو پنجابی زبان کا ہے مسئلہ، میں اردو میں کوشش کروں شاید آپ کو، ورنہ بات سمجھ آنی چاہیے. محبت سے آ گئی ہے، ہر کسی کو سناتا نہیں، پتہ نہیں کیوں آ گئی زبان پر.
ان بزرگوں نے کہا اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچ دے وچ ہی رہنے ہاں، مزہ ہووے جے رمز پہچانے، اسی تینوں مڑ مڑ کہنے ہاں۔ ہم اونچے ہیں، ہماری ذات اونچی ہے، ہم جس جگہ رہتے ہیں اس کا نام بھی اونچی ہے۔ مزہ تب ہے کہ تم یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو سمجھ جاؤ، پہچانو، تمہیں بار بار کہے جا رہا ہوں اسی اچے ساڈی ذات اچیری، اسی اچ دے وچ ہی۔ بلے شاہ صاحب نے جواب دیا، لفظ قصور کا استعمال کیا۔ قصور جگہ کا بھی نام ہے، اور قصور کس کو کہتے ہیں؟ خطا کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اسی قصوری ساڈی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہاں، مزہ ہووے جے رمز پہچانے، اسی تینوں مڑ مڑ کہنے ہاں۔ ہم قصوری، ہماری ذات بھی قصوری، ہم رہتے ہی قصور میں ہیں۔ مزہ ہو جو تم پہچان لو جو بات میں کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اونچی بات ہے۔ حالانکہ وہ آپ لیں گے کہ وہ قصور کے رہنے والے تھے، انہوں نے قصور کو دوسرے معنوں میں بھی لے کے عاجزی کی ہے، اور جو پیغام دیا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ہم غرور کے مارے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں، نہیں جی پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہمارا تو سارا کام اسی طرح۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کو دولت کا بہت غرور تھا، کیونکہ فبغا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، البغا بمعنی شے میں تجاوز کرنے کا ارادہ، کسی چیز میں تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، اس کی حد سے زیادہ ہونا۔ قارون نے بھی اپنی منزلت سے تجاوز کیا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، نبی کی اولاد، لیکن پرواہ نہیں کی۔ قارون نے کہا میرے پاس مال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس دولت ہے۔ دولت کا بہت غرور کیا اس نے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں، یعنی اتنے خزانے تھے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں، اٹھانے والے بھی کوئی ایک دو نہیں، پوری ایک عصبہ، بالعصبۃ اولی القوہ، زور آور۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تفسیر سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔
گلزار باغیچے کو کہتے ہیں، اس میں پھول کب لگے گا؟ جب پہلے زمین میں دبایا جائے گا۔ زمین میں نہیں دبائیں گے لگے گا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ ہماری اکڑ جاتی، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، دیکھ لوں گا۔ کتنے بڑے بڑے بول ہم بول جاتے ہیں، تجھے میرا پتہ نہیں ہے، میں اپنی آئی پہ آیا تو دیکھنا یوں ہوگا۔ ہم سے سب سے نکلتے ہوں گے یہ لفظ۔ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے۔ جو عاجزی کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے، ہمبلنس۔ اگر گریٹ کہلانا چاہتے ہو، نہیں تم بہت شاندار ہو، عاجزی کرو۔ کیا کرو؟ جس پھل جس شاخ پہ لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، وہ اکڑی ہوئی پہ لگتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ہمیں عاجزی نہیں آتی، ہم بھول گئے عاجزی کو، ہمارے اندر اکڑ ہی اکڑ ہے، سب کے سب سکھایا بھی یہی جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عاجزی نہیں سکھاتے، سادگی نہیں سکھاتے، نتیجے میں کیا ہے؟ رشتے ناتوں میں بھی اسی اکڑ کی وجہ سے ہم لوگ کتنے گناہوں کے مرتکب، کوئی پیسے کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے۔ جب عاجزی کرو تو بڑا درجہ ملتا ہے۔ توسا شریف کا نام سنا ہے؟ چشتیوں کی بہت بڑی درگاہ ہے۔ اسی توسا کی شاخ ہے سیال شریف، سیال شریف کی آگے شاخ گولڑا شریف۔ یہ توسا شریف کے جو پیر تھے اصلی حضرت شاہ سلیمان، ان کو پیر پٹھان کہتے ہیں، حضرت شاہ سلیمان توسوی۔ ان کے پوتے تھے خواجہ اللہ بخش توسوی۔ جب حضرت کا وصال ہونے لگا تو ان کی عمر کم تھی، پوتے کی عمر۔ حضرت صاحب نے، شاہ سلیمان نے اپنی وفات سے پہلے جتنے بھی خادمین آستانے میں لوگ تھے سب کو فرمایا کیا مانگتے ہو، جس کو جو لینا لے لو۔ کسی نے کہا حضرت جی اپنی یہ لاٹھی دے دو، کسی نے کہا جی یہ کرسی دے دو، کسی نے کہا جی یہ قالین دے دو، کسی نے جو کوئی مانگتا رہا آپ دیتے رہے۔ کسی نے پیسے مانگے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے جو دے دیا۔ پوتا پاس تھا، سب نے لے لیا، پوتے نے کچھ مانگا۔ محبت کی بات ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا تو نے کچھ نہیں مانگا، تو بھی کچھ مانگ لے۔ اس نے کہا بابا جو مانگوں گا ملے گا؟ فرمایا دیں گے۔ اس نے کہا جی مجھے بس یہ دے دیں کہ جو آپ کے پاس ملنے آتے ہیں میں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کروں، مجھے اس دروازے پہ رہنے دیں، آنے والوں کی جوتیاں۔ حضرت صاحب خوش ہو گئے، فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ عاجزی، عاجزی ہماری اکڑ ہی نہیں جاتی ہے۔ آج کل تو ویسے پیر ہی نہیں ہے، مرید کہاں سے ویسے ہوں گے۔ سلطان المشائخ حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، آپ کے پاس دنیا آتی تھی، زری زربفت آپ کا لقب، سونا لٹاتے تھے، بہت آتا تھا اتنا ہی لٹاتے تھے۔ قوال آئے کہ حضرت صاحب بہت دیتے ہیں، چلو ہم بھی کچھ کما لائیں۔ وہ قوالی اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج ہوتی ہے،
اس وقت حضرت کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. کھڑاؤں جانتے ہیں، لکڑی کی چپل، وہ رکھی تھی، حضرت پہنتے تھے. قوالوں نے جب قوالی کی، حضرت نے وہ کھڑاؤں دے دی ان کو. اس وقت تو انہوں نے جناب چوم کے رکھ لی کہ جی آپ کی چپل ہے، بڑی پیاری. باہر نکل کے کہنے لگے ہم نے سنا تھا سونا لٹاتے ہیں، ان کے بلے تو ہے کچھ نہیں. ایسے ہی اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، یہ کھڑاؤں ملی ہے، کیا کریں. باتیں کرتے جا رہے تھے، آدھے راستے پہنچے تو آگے سے حضرت امیر خسرو آ رہے تھے. ابو الحسن امیر خسرو، 12 بادشاہوں کے ساتھ ملنے والے، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے قابل، حضرت کے دیوانے تھے. حضرت محبوب الہی کے دیوانے. دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، تورا رنگ من بھائیو نظام الدین. حضرت سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا. یہ جو قوال جا رہے تھے ادھر سے حضرت امیر خسرو ان کے پاس بادشاہوں کے پاس سے ملے ہوئے بہت سارے تحائف، لاکھوں کے اس زمانے میں. ان قوالوں کو روک کے کہا بوئے پیر می آیت، مجھے تم سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تم سے اپنے پیر کی. یار کسی کو نہیں آتی، تعلق ہو تو. کون ہے تمہارے پیر؟ ان کا تم میرے پیر کو نہیں جانتے؟ میرے پیر کو دنیا جانتی، حضرت نظام الدین اولیاء میرے پیر ہے. اچھا وہ تمہارے پیر ہیں. گئے تھے ہم ان کے پاس، ہم نے سوچا تھا وہ زری زربفت پتہ نہیں سونا لٹاتے ہیں، ہمیں تو یہ جوتیاں دے دی ہیں. حضرت امیر خسرو نے کہا اسی لیے تو خوشبو آ رہی تھی، تمہارے پاس میرے پیر کا تبرک تھا، ان سے جوتیاں لے کے سر پہ رکھ لی. فرمایا یہ مجھے دے دو، ان کو تم لے لو. بولو اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس کے بدلے لے لو تم، ہم تمہیں دے دیں گے، ہم نے کیا کرنی ہے یہ جوتیاں. ان کو قدر بھائی بیچنے آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو، قافلے والوں سے کہا کہ خرید لو. ان کا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ان کا دیکھو تلاشی لو، کھوٹے سکے ملے وہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں، ان کا یہی دے دو. نہ بیچنے والے قدردان تھے نہ خریدنے والے. مزہ ہوتا نا حضرت یعقوب بیچتے اور زلیخا لینے آتی، پھر قیمت پڑتی پتہ چلتا. ادھر یہ قوال بے قدرے، ان کو پتہ نہیں امیر خسرو قدردان. فرمایا دے دو مجھے. ان کا لے لو. کیا دو گے؟ فرمایا یہ میرے پاس جتنا سامان ہے لاکھوں کا ہے، یہ لے لو، میرے پیر کی جوتی مجھے دے دو. ان کا لے، ہم نے کیا کرنی جوتی، اتنا سامان مل گیا. وہ خوش ہو گئے، وہ سامان لے کے چلے گئے. حضرت امیر خسرو نے سر پہ رکھی جوتیاں، پیر صاحب کے پاس آئے. فرمایا سستی مل گئی خسرو، سستی مل گئی ہیں. حضرت وہ سامان پہ راضی ہو گئے، مجھے جان بھی دینی پڑتی تو دے دیتا، ان بے قدروں کے پاس نہ رہنے دیتا. عاجزی کرو. کیا کرو؟ پتہ نہیں میں کدھر چل نکلا ہوں. عاجزی کریں ہم لوگ، ہمارا تو غرور ہی ختم نہیں ہوتا. تکبر عزازیل را خار کرد. اس تکبر نے، شیطان کا نام تھا نا عزازیل، اس کو خار کر دیا، برباد کر دیا. اللہ تعالی ہمیں کبر و غرور سے بچائے. عاجزی کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی ہیں، مالک و مختار ہیں، مگر کتنی عاجزی کی ہے. ان کا عجز دیکھیں، فاقے کرتے ہیں 2 مہینے، چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، پتھر کو تکیہ بنا لیتے ہیں. ہم لوگ اتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر شکر نہیں، اکڑ نہیں جاتی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ غرور تکبر میں مارا گیا.
یہ فقیروں پر پھبتیاں کستا تھا، تانے دینا یہ دیکھو اس کو دیکھو یوں۔ آج بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی سادہ آدمی ہو، نیک ہوگا، آپ کا جی چاہے گا سلام کرنے کو۔ او بڑا ہوگا جناب، بڑی گاڑی میں آیا، آپ حرام کا مال ہے، یوں وہاں آپ اس کی عزت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو نظر لطف و کرم سے نہیں نوازے گا جو تکبر سے اپنی چادر کھینچ کر چلتا۔ یہ جو لمبا کپڑا چھوڑتے ہیں نا آپ، زمین سے لگے، ٹخنوں سے نیچے رہے، ورنہ عجیب سا لگے گا، تو یہ جو تکبر کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ ان کو لطف و کرم کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ فقیروں کو، غریبوں کو یہ قارون ان کے حقوق سے محروم رکھتا تھا۔ اللہ والوں کو ہدیے دیے جاتے ہیں، نذرانے دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے فقراء کی امداد کرو، فقیروں کی آواز، فقیروں کی امداد کرو، جبکہ ان کے ہاں دولت کی فراوانی ہو۔ اس سے پہلے فقراء کی امداد کرو۔ اللہ والے مال سے محبت نہیں کرتے۔ فقیر سے مراد مانگنے والے نہیں ہیں، فقیر وہ جن کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ ہاں کہیں آپ اسے بھکاری نہ سمجھ لیں۔ یہ جو فقیر ہے نا، یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے جنت۔ قیامت میں فقراء کو دنیا کی دولت سے بھرپور کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی دولت ان لوگوں پر اثر ڈالے گی جنہوں نے انہیں دنیا میں 1 لقمے یا 2 لقمے سے مدد کی ہوگی۔ کسی نے پانی کا گھونٹ پلایا ہوگا، کسی نے نیا کپڑا دیا تو بات ہی کیا ہے، پھٹے کپڑے بھی دیے تو صحیح۔ تو وہ فقراء قیامت کے دن مدد کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ سن رہے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ قارون نے سب سے پہلی بغاوت تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اپنی چادروں میں 4 سبز تاگے، ہرے رنگ کے دھاگے باندھیں، ہر تاگے کے آخری حصے کو آسمانی رنگ سے رنگا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے فرمایا جب یہ نیلے دھاگے دیکھیں گے تو انہیں میرے کلام کے نزول اور آسمان کی بات یاد آئے گی، پھر وہ اسے میرا کلام سمجھ کر عمل بھی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ انہیں تو یوں نہیں حکم فرماتے کہ وہ اپنی چادروں کے رنگ سب تیار کرے، اس لیے وہ چادروں میں دھاگے باندھنے سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم چھوٹا بھی ہو تو بڑا، میرا حکم چھوٹا بھی ہو تو، اگر وہ چھوٹے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑے حکم پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، تو سب نے سر جھکایا۔ یہ قارون اکڑ گیا۔ قارون یہ صرف اکڑا ہی نہیں، انکار کر دیا اور کہا یہ تو اپنے غلاموں سے چادروں میں دھاگے بندھواتے ہیں تاکہ غلام اور غیر غلام میں امتیاز ہو، اور میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں، نہ مجھے کسی کی غلامی منظور۔ اس نے یہ پہلی بغاوت کی، اللہ کا حکم ماننے سے
اونچی۔ دیکھو انسان سے کوئی خطا ہو اور وہ اس کو خطا نہ سمجھے تو یہ بڑی خطا ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ جتنے داڑھی مونڈتے ہیں کیا داڑھی مونڈنے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بول رہے گناہ نہیں سمجھ رہے، ملاوٹ کر رہے ہیں گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو جب عبور کر لیا تھا، دوسری بغاوت بتا رہا ہوں اس قارون کی، تو ڈیوٹی لگا دی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی، یہ ایک کوئی خاص ریاست تھی، وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بنی اسرائیل جتنی قربانیاں پیش کرتے تھے اس جگہ پہ پیش کرتے تھے، وہ پہلے حضرت ہارون کی خدمت میں حاضر کرتے تاکہ وہ پہاڑ پہ رکھیں اور اسے آسمانی آگ جلا ڈالے۔ یہ قربانی کا طریقہ، آج کل تو آپ چھری پھیرتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، کھال اتار کے سارا گوشت خود لیتے ہیں۔ پہلے جو اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی نا، تو اس کو پہاڑ پہ لے جا کے ذبح کیا تو وہ آگ جلاتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی، جلاتی تھی، نہ گوشت کھال کسی کو نہیں ملتا تھا۔ قارون اس بات پہ بگڑ گیا اور حسد کے طور پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسالت آپ نے سنبھال رکھی ہے اور ریاست جہاں قربانی ہوتی ہے اپنے بھائی ہارون کو دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا آپ نے، حالانکہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے زیادہ بڑا قاری میں ہوں اور میں اس پر صبر نہیں کروں گا، ورنہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیں، مجھے بھی کوئی ٹائٹل دیں نا، کہ مجھے بھی وزیر بنائیں، کہیں کوئی جناب مجھے بھی کوئی پرمٹ شرمٹ ملے، میں اس پہ صبر نہیں کروں گا، مجھے عہدہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہارون کو خود سے عہدہ نہیں دیا، رب کے حکم سے دیا ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ نے ان کا نام لیا، میں نے ان کو دیا ہے، تیرا نام نہیں لیا۔ قارون نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا تو مجھے آیت دکھائیں اللہ کی جس سے مجھے یقین ہو کہ واقعی ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جن کو سردار کہتے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ لوگ اپنے ڈنڈے اس قبے میں اس جگہ رکھ دو جہاں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا تھا، قبہ گنبد کو کہتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمان مانا، سب نے ڈنڈے رکھ دیے، ساری رات انتظار کی، صبح دیکھا تو صرف ہارون علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، وہ ہرے رنگ کی تھی، یعنی اس کی سبزی سبز پتے کی طرح تھی، وہ ان کا عصا تھا۔ قارون نے یہ عجوبہ دیکھ کر کہا اس سے بڑھ کر اور کیا جادو ہو سکتا ہے، یہ تو جادو کیا ہے۔ قارون کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام پیروان کار جتنے بھی تھی آپ کے پیروکار، وہ سب اس قارون سے علیحدہ ہو گئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا۔ چند اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ داری کی وجہ سے بہت کوشش کی کہ یہ سدھر جائے، یہ نہ بگڑے، اس کی آخرت نہ خراب ہو، لیکن تکبر، اناد، بغض، عداوت، حسد، کہتے ہیں نا سڑنا، جلنا، بعض لوگوں کا کام ہی جلنا ہوتا ہے، یہ اس کا بڑھتا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ پہلے تو صرف اس بات کو نہیں مانا، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے وہاں تک کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزے سے رہنے کا، سکون سے بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ عصبہ کا لفظ، عصبہ، اسبہ، یہ عربی کا لفظ ہے، جتھے کو کہتے ہیں، کم از کم 10 افراد، زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 کہے جاتے ہیں۔ یہ 40 جوان تھے قارون کے، جن کے پاس قارون کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ کتنے؟ اتنی چابیاں تھیں۔
آپ کی طرح چھوٹی چھوٹی چابیاں نہیں، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے تالے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے بناتے تھے لوہے کے مضبوط تالے، بڑی چابیاں، بھاری چابیاں۔ اٹھانے والے کتنے تھے؟ اونچی، کتنے خزانے ہوں گے؟ اب سنیں آگے، اس کے کل خزانے 4 لاکھ تھے۔ اس قارون کے خزانے کتنے تھے؟ مہربانی۔ ہر محافظ کے ہاں، اب سنیں، 40 جوان تھے نا جن کو چابیاں حفاظت کے لیے، ہر محافظ کے ہاں 10,000 چابیاں ہوتی تھی۔ کتنا امیر ہوگا اس زمانے کا، سوچیں۔ وہ چابیاں اتنی بھاری کہ محافظ کو اٹھاتے وہ جھک جاتا، ٹیڑھا ہو جاتا، اتنا وزن تھا۔ بڑے طاقتور تھے وہ، ڈھیلے نہیں تھے، کیونکہ کمزور آدمی کا کام نہیں تھا۔ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، قارون کے خزانوں کی چابیاں 60 خچر اٹھاتے تھے، اور ہر چابی انگلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ایک چابی مستقل طور پر ایک خزانے کے لیے تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قارون جہاں جاتا تھا اپنی چابیاں ساتھ لے جاتا تھا۔ پہلے لوہے کی تھیں تو بہت بھاری ہو گئیں، پھر لکڑی کی بنوائیں، وہ بھی بھاری ہو گئیں، تو پھر نیل گائے کے چمڑے کی بنوائیں، لیکن وہ بھی کوئی کم نہیں تھی، وہ بھی ملا کے بہت وزن ہو جاتا تھا۔ یہ صرف اس کی چابیوں کا حال ہے، خزانوں کا کیا بتائیں آپ کو۔ آج کل تو آپ کے ہاں ڈیجیٹل لاک ہیں جی، کمپیوٹر کے بنے ہوئے دوسرے اس طرح کے بہت ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو اس کے خزانے تھے، جب چابیاں اٹھانے والے اتنے، تو اندازہ کرو خزانے کتنے ہوں گے، کتنا مال ہوگا اس کے پاس۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دولت کے زعم میں یہ سوچنے لگ گیا کہ جناب بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اب مجھے ملنا چاہیے، عہدہ بھی مجھے ملنا چاہیے، اور مجھے ہی مرتبہ ملنا چاہیے۔ آخر معمولی آدمی نہیں ہوں میں، اتنا امیر کبیر آدمی ہوں، اور پھر میں تورات کا قاری بھی سب سے بڑا ہوں، تو میرے حصے میں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو چاہے اونچی۔ ہاں جی، چشتیوں کی بات کی، حضرت محبوب الہی امیر خسرو کو چاہتے تھے، ادھر آپ کے دوسرے مرید حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی۔ واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، صوفیوں کی بات ہے۔ حضرت صاحب چاہتے تھے میں اپنا جانشین خسرو کو بناؤں، ادھر حضرت نصیر الدین بھی تھے۔ امتحان ہوا، حضرت نصیر الدین اس امتحان میں آگے چلے گئے، تو حضرت محبوب الہی نے جو جملہ فرمایا وہ سنانا ہے آپ کو۔ فرمایا من امیر را می خواہم، خدا نصیر را می خواہم۔ میں چاہتا تھا امیر کو، خدا کس کو چاہتا؟ نصیر کو، نصیر الدین روشن چراغ دہلوی حضرت کے خلیفہ۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے، جس کو چاہے، جس کو چاہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اکڑ، تکبر، گھمنڈ، اترانا، شیخی بگارنا، یہ اچھی باتیں اونچی۔ آپ کروڑ روپے گز کا کپڑا لے لو، آج کل میٹر ہے، گز نہیں ہے، 1 کروڑ روپے میٹر کا لے لو، کوئی بات نہیں، 2 کروڑ روپے میٹر کا لو، اکڑو نہیں۔
اس کو پہن کے دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ جانو، دوسرے کو حقیر۔ آپ نے کوئی چپل پہن لی، کوئی چیز پہن لی اور آپ کو احساس ہو گیا نہیں میں بڑی چیز ہوں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا یہ اللہ کو پسند۔ بادشاہ کے لیے درزی اس زمانے میں کپڑے بنا کے لاتے بادشاہ کے لیے، بادشاہ کو دیں گے، انعام بھی ملے گا، قیمت بھی مل جائے گی، چلو ہمارا کچھ مہینے گزارا ہو جائے۔ بہت مہنگے کپڑے کا، بہت مہنگے کام کا وہ جبہ بنا کے لائے بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے سائز کو نہیں پورا آیا، سائز کا فرق رہ گیا۔ انہوں نے کہا ہماری تو محنت چلی گئی، اتنے پیسے کا بنایا۔ وہ اسپاق کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مجھے دے دو، جتنے پیسے بادشاہ نے دینے تھے آپ نے اس سے زیادہ دے دیے، ایک مرتبہ پہنا فقیروں کو دے دیا۔ چھوٹا تھا سائز میں، ٹاٹ کا پیبند لگا لیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو یہ جو کریز پڑ جاتی ہے، وٹ کہتے ہیں، بل کہتے ہیں، ان کو وہ بھی پسند نہیں ہے، ایسی استری کریں گے رگڑ رگڑ کے، کریز بھی نہ پڑے، وٹ بھی نہ پہن، اس میں بل نہ پڑے۔ اگر کپڑا پہن کے اکڑ آئی ہے تو وہ کپڑا اچھا قیمتی سے قیمتی پہن لو، عاجزی رہے۔ مجھے میرے ایک دوست ہے یہاں پہ، انہوں نے گھر میں پیسے آ گئے، انہوں نے ایئر کنڈیشن لگا لیا، سید صاحب تھے وہ، خود انہوں نے مجھے بات بتائی، کہنے لگے جس دن سے ایئر کنڈیشن لگایا 2 رکعت زیادہ پڑھتا ہوں، شکرانے کے کہ اللہ نے مجھے آسانی دی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دوسرے قیمتیں بتاتے ہیں، یہ اتنے کا میں نے لیا، یہ اتنے کا لیا، یہ اتنے کا لیا، دکھاوا۔ تم کیا پہنو گے؟ یعنی جو میں پہن رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکڑنا، عاجزی۔ بیان جاری ہے، قارون کا ذکر آیا ہے، کون سی دولت کام کی اور کون سی دولت نام کی، اور کون سی دولت سے جنت ملے گی، کون سی دولت سے دوزخ خریدیں گے، پہچان ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے، باقی آئندہ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر جمعے اعلان کر کے یاد دہانی کراتا رہوں گا، اور شریف کے اشتہار چھپ گئے ہیں، سامنے لگے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دور کراچی سے باہر کہیں لے جانا چاہیں ابھی لے جائیں۔ کراچی شہر میں اگر آپ کہیں لگانا چاہتے ہیں ابھی لگائیں گے تو اس کے اوپر کوئی دوسرا چپکا دے گا، یا ایسی جگہ لگائیں کہ وہاں پر سیف رہے، ورنہ 15 دن پہلے لگائیے گا، لیکن تیاری کریں، ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، جمع کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ ہم ایصال ثواب کے لیے کوشش ہماری ہوتی ہے دنیا بھر سے جمع کر کے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے پیش کریں۔ یاد دہانی بھی ہوتی ہے، رسالہ چھپتا ہے، وہ بھی پریس میں ہے، آ جائے گا، جا چکا ہے وہ، انشاءاللہ جلد آ جائے گا۔ دنیا بھر میں بھیجتے تھے، 50 سے زیادہ ملکوں میں پچھلے سال نہیں بھیج سکے۔ ڈاک والوں نے کہا، ڈاک خانے والوں نے کہ آپ جمع کراؤ گے، پہلی بات تو یہ کہ ایک رسالے پہ 450 روپیہ خرچہ آئے گا، ٹکٹ لگیں گے 450 کے۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو بھیج دیں گے، اگلے ہو سکتا ہے پہنچائیں نہ پہنچائیں، سمندر میں پھینک دیں، کیونکہ کورونا کی وجہ سے فلائٹیں بھی کم ہیں، وہ ہماری ذمہ داری نہیں، تو پھر ہم نے نہیں بھیجا۔ اور 450 روپے کی ایک ٹکٹ لگائیں ایک رسالے پہ، وہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا تھا، لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس سال بھی ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک ڈاک کا نظام بہتر نہیں ہوا، اور یہ جو چوتھی لہر آئی ہوئی ہے اس کو وہ زیادہ پھیلا رہے ہیں۔
1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، کہاں کہاں اس کے مریض بنا دیے، پتہ نہیں پھر کوئی رستے بند کرنے کیا ارادے ہیں ان کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں جی ماسک ضرور پہنو، احتیاط کرو، کیونکہ یہ جو چوتھی لہر ہے یہ وہ پہلے کی طرح نہیں لگتی ہے، یہ اچانک لگتی ہے اور 2-3 دن میں یہ اپنا کام دکھا دیتی ہے، یعنی اتنی سخت بنائی ہے۔ اللہ تعالی ان بلاؤں وباؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ جہاں تک ہو سکے احتیاط کرو، صاف ستھرے رہو، غذا میں بھی ماسک بھی اگر ہجوم میں جائیں لگائیں تو اچھی بات ہے، جو لگا سکتے ہوں تو ضرور احتیاط کیجئے گا۔ اللہ تعالی سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس ملک سے دین کو نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے کرے جو دل چاہے۔ اذان کی آواز بھی کم سے کم کر دی جائے، کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، غیر مسلم بھی پڑوسی ہو، اس کو تکلیف دے رہی ہوگی، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے، آواز زیادہ نہ کی جائے۔ دین کو مسجد میں بند کر دیا جائے، لوگوں کا یہ جو جوش جذبہ ہے یہ نکال دیا جائے، مولویوں مفتیوں کو بالکل خاموش کر دیا جائے، جس کو جو اچھا لگے وہ کرے، جو نہیں چاہے نہ کرے۔ حلال حرام کا بھی خیال نکال دو۔ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور بڑے زور شور سے ہو رہی ہے، لبرلزم کے نام پر، اسلاموفوبیا کا نام لے کر، اسی طرح الحاد، اور اس کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو باتیں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ علماء کو متنازع بناؤ، علماء کی ایسی ایسی باتیں نکالو کہ لوگ نفرت کرنے لگیں، جھوٹی کہانیاں بنانی ہیں تو بناؤ، کچھ بھی کرو، لوگوں کا علماء سے رابطہ کم سے کم ہو جائے، جعلی پیروں کے ذریعے اصلی پیروں کو بدنام کرو، ایسی ایسی حرکتیں ان کے نام سے لگاؤ کہ لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے۔ لازمی بات ہے، جب مولوی کے پاس نہیں جائیں گے، پیر کے پاس نہیں جائیں گے، نہ مسئلہ پوچھیں گے، نہ ہی ان پر اعتبار ہوگا، جو مرضی آئے گی کریں گے۔ وہ ایسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم سوتے رہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ جو تنگ پجامے، ٹائٹس جن کو کہتے ہیں، آپ کی عورتوں نے کیوں پہننے شروع کر دیے؟ ایسا لباس جس میں سے جسم نظر آ رہا ہے کیوں پہننا شروع کر دیا؟ آپ کے نوجوان سوائے جین اور شرٹ کے دوسرا لباس پسند نہیں کر رہے۔ کیا ہے یہ سب؟ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے؟ اسی طرح آپ کے اندر سے یہ حیا، غیرت نکالی جا رہی ہے اور دین نکالا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سب کو یاد رکھنا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جو ہمارا حال ہے ہم کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ اگر ہم آج پرواہ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں قبر میں ہمیں آرام ملے گا؟ اونچی کہیے، قبر اور حشر میں پھر کیا کرو گے؟ اس کا فیصلہ خود کر لو۔ ہم سب کو جاگنا ہے، اپنے ارد گرد جو بھی ماحول میں خرابی ہے اس کا علاج کرنا ہے، اپنے گھر میں لادینیت کو آنے نہیں دینا، بے غیرتی بے حیائی کو آنے۔ اب تو وہاں پر مقدس سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ روشن خیالی ہے۔ یہ گند کا نام روشن خیالی کب سے رکھ دیا؟ بے حیائی کا نام روشن خیالی کب سے رکھ دیا؟ سافٹ امیج صرف نرم تاثر کیا صرف بے حیائی میں؟ دین کی پابندی میں نہیں۔ ایک مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، جو بے غیرت ہو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمیں ہوش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
ہم لوگ سب کے سب یہ ٹیلی فون کے ذریعے اور کتنے ذریعے سے ہمیں خراب کیا جا رہا اور ہو رہے ہیں، آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ اس سے بڑا اور جرم کیا، مسجد آتے ہوئے فون بند نہیں کرتے، اس کی رنگ ٹون بجاتے ہیں، موسیقی کی مسجد میں بجاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں، بجا رہے، ننگے سر نماز پڑھیں گے، ٹوپی لینا ہم کو برا لگتا ہے، جمعے کے لیے ہم کوئی اچھا لباس پہنے، جمعے کی تیاری کریں، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے نا آپ، ابھی جا کر الماری میں اگلے جمعے کے لیے پہلے سے ہی کپڑے چن لیں کہ یہ اگلے جمعے پہنوں گا، تیاری شروع کر دیں، آپ کو پورے ہفتے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا انتظار کریں اس میں اور اس کے لیے تیاری کریں تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم اس جمعے کو بھی ہلکا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ ننگے سر آتے ہیں، ان سے کہتا ہوں ٹوپی لے لو، نہیں لیتے۔ نماز کے لیے مسئلہ بتائے، نہیں۔ ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں، ہمیں کیوں احساس نہیں ہے؟ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بو آ رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اسلام مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ ناکام بنائے۔ حضرت ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب قبلہ کے پوتے بیمار تھے، انتقال کر گئے اکاڑا میں، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ مسجد کے پڑوسی تھے شیریں گل صاحب، ایک زمانے میں شناختی کارڈ کے دفتر میں ہوتے تھے، شیریں گل صاحب نماز یہیں پڑھتے رہے، وہ بیمار بھی ہو گئے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ان کا جنازہ آج یہاں پڑھا جائے گا نماز کے بعد، جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرا نام شہزاد